اگر غافل ہیں، ہم اگر تیار نہیں اور اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھ رہے کہ ملائکہ ہم پر درود اور سلام بھیجیں صحیح اور ہمارے لیے دعا کرے، اور کہتے ہیں ایک فلیگ اور ایک پرچم لے کر آتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے امت مذنبہ اور رب غفور، یہ امت تو گناہگار ہے لیکن ان کا رب بڑا مہربان ہے. یہ لے کر 70,000 ملائکہ ہر کونے کو پکڑتے ہوئے ایک عجیب سین بتایا جاتا ہے کس انداز سے وہ ہمارا احترام کرتے ہیں مومنین کا، اور ان کو دعوت دیتے کہ ان سلاموں کو قبول کرو. اب اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو انشاءاللہ بہت، اسی لیے رجب کا مہینے سے ہی آغاز کیا گیا کہ ہم کم از کم تیاری کریں شب قدر کی، اور اس انداز سے انشاءاللہ. اور سب سے پیارا وسیلہ شب قدر میں ہمارے پاس امام علی علیہ السلام کا ہے، معصومین کا ہے، کہ یہ واسطہ دے کر ہم دعا مانگے کہ ہم محرومین میں سے نہ ہو شب قدر کے، بلکہ مرحومین میں سے، مرحوم الرحمت سے، یعنی جن پر رحمت نازل ہو چکی ہے، ہم مرحومین میں سے ہوں نہ کہ محرومین میں سے، جو اس رحمت اور سلامتی اور دعا اور سلام ملائکہ اور الہی سے محروم رہے. بہت ہی خوبصورت آپ نے شب قدر کی فضیلت بیان کی. انشاءاللہ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس وقت ہوا ہے بریک کا. اس وقت ہوا ہے بریک کا. شب شہادت امیر المومنین علیہ السلام، ان کی فضیلت اور شب قدر کے حوالے سے اور ان کی مناسبت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ مولاه بما التزم تکریم النفس بتقواها. ویلکم بیک فرام دا بریک ویئرس. شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے آپ فکر نوجوان کی خصوصی ایپیسوڈ ملاحظہ فرما رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے، فضیلت شب قدر کے حوالے سے. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم یوتھ کو اپنے پروگرام میں شامل کریں. یوتھ، اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے یا امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ لوگ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خانہ، میرا سوال ہے کہ جیسے مولا علی کی شہادت جس سال میں ہی، اس سے پہلے بھی شب قدر آتی نہیں ہے، تو مولا علی کس طریقے سے گزارتے تھے شب قدر کو؟ جواب ہمیں ان کی سیرت، ان کی زندگی اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، زندگی ہے، اس میں نظر آتا ہے کہ جو اعمال اور جو طریقے سلیقہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کس انداز سے ہم شب قدر کو منائیں، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معصومین علیہ السلام بھی اسی انداز سے اس شب کو گزارتے تھے. شب قدر میں جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ اس رات کو ہم 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، امام علی علیہ السلام کی سیرت ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ نے یوں ہی تعلیم دی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اصحاب کو یوں ہی تربیت دی. ایک وقت ہم یقیناً افضل العبادہ کے لیے گزارے. افضل العبادہ کیا ہے؟ عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل، سب سے بالا مقام طلب العلم افضل العبادہ. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے جو مصنفین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اکثر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں ہم نے اس کتاب کا آغاز شب قدر میں کیا یا اختتام شب قدر میں کیا. تو اس بابرکت رات میں ہم شروع کر رہے ہیں اپنی ریسرچ کا، اپنی یا کتاب لکھنے کا کام. تو بہت سے ہمارے اسی طرح اساتید، مراجع، مجتہدین جو ہیں وہ شب قدر میں ایک وقت اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی گزارتے تھے، یا خود تصنیف و تعنیف کا جو کام ہے، ریسرچ کا کام ہے، مطالعہ کا کام ہے، وہ کام انجام دیتے تھے. تو ایک پہر ہمیں یقیناً جو ہے وہ اس رات میں غور و فکر، تدبر، تفکر کے لیے اور مطالعہ کے لیے رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف اور صرف ختم کرنے کے لیے، مثلا ہم نے ختم کی نیت اور فکر کی نیت الگ ہوتی ہے نا. ایک مرتبہ آپ کہتے میں نے جو ہے وہ سورہ قدر کو 100 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، اور ایک دفعہ آپ کہتے میں ایک دفعہ پڑھوں گی، سوچ سمجھ کے پڑھوں گی کیا ہے اس میں، کیا پیغام ہے، کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، نیت ختم کی ہوتی ہے تو آپ پڑھتے چلے جاتے ہو، آپ اتنا فکر نہیں کرتے ہو. سب کو معلوم ہے کہ ایک لمحہ سوچنا جو ہے وہ ایک زندگی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ ایک سوچ سے ہی آپ ایک قدم اٹھاتے ہو، ایک قدم اٹھاتے ہو تو ایک اپنی تقدیر بناتے ہو. تو تقدیر جو ہے وہ فکر و علم و تدبر سے ہی بنتی ہے. لہٰذا ایک وقت یقیناً ہونا چاہیے، جو ہماری قوم میں بہت کم ہے. ہماری ملت میں غور و فکر
مطالعہ، علم، مباحثہ، ان چیزوں کی وہ قدر و قیمت اور منزلت جو ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہوئی، وہ شعور اجاگر نہیں ہوا لوگوں میں. یہ ہے کہ جی سورہ یاسین ختم کر دیں گے تو ثواب ہے، وہ بھی ثواب ہے اپنی جگہ، لیکن اس کو سمجھیں گے تو شاید اتنا اجر نہیں ہوگا. ختم کریں گے تو ہمیں لگتا ہے ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے، لیکن اگر اس کی 20 آیتوں کو ہم سمجھ رہے ہوں گے، اگر ہم تفسیر کی کلاسز میں جا رہے ہوں گے تو ہم سمجھیں گے ہم نے کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مارا. شاید کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہوں. دوسرا وقت یقیناً ہم نے جو ہے وہ عبادت میں گزارنا ہے، وہ عبادت قرآن کا ختم کرنا، جتنا ہو سکے ہم اس کو پڑھیں. جیسے سورہ دخان کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک دفعہ ایک شخص نے معصوم سے پوچھا کہ میں فیل کرنا چاہتا ہوں شب قدر کو، احساس کرنا چاہتا ہوں، یقین کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں. جیسے لکھا گیا ہے سید بن طاووس جو ہے، کیونکہ ہر سحر کے وقت نماز سے پہلے نماز شب کے لیے وہ جاگتے تھے، تو جب شب قدر کو وہ فیل کرتے تھے ایک عجیب نئی خوشبو انہیں آتی تھی. تو اس شخص نے جب معصوم سے کہا میں بھی احساس کرنا چاہتا ہوں، تو معصوم نے فرمایا پھر ہر رات جو ہے وہ کم از کم 100 مرتبہ سورہ دخان کو پڑھو ہر شب قدر میں. تو سورہ دخان کم پڑھنا، مطالعہ کرنا، ابھی سے ہم تیاری کریں اس کو، مثلا پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، سمجھیں، کیونکہ سورہ قدر کے مطالب سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں وہی مفہوم اور وہی میسج اس میں بھی پایا جاتا ہے. اور پھر ایک وقت جو ہے وہ روایت میں بتایا گیا معصومین کی سیرت میں، امام علی کی سیرت میں ہے کہ وہ صلات کے لیے، نماز کے لیے یا قیام کے لیے، کہ استغفار کے لیے، وہ جو بھی عبادتیں ہیں اس کے لیے، اور اپنا ایک ٹائم ٹیبل بھی ہم بنائیں، کیونکہ تقدیر ہم خود بناتے ہیں، تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ہم نے حکم الہی کی اس صراط حق پر رہتے ہوئے اگر ہم خوب پابند رہے تو خود بخود ہماری تقدیر اس سے جو ہے وہ بہترین سے بہترین بنتی ہے. ہم حکم الہی کے پابند ہیں، ہم وہ والی تقدیر کہ ہم کہیں جی آسمان میں جوڑے بنے ہوئے ہیں، اچھا میری شادی تو فلاں سے ہونی تھی، تقدیر میں لکھا تھا کہ میری بدبختی یہ تھی اور یہ میری زندگی میں لکھا تھا اس لیے ہو گیا. یہ شیطانی وسوسے اور یہ ہماری خرافات ہے اور یہ ہمارا کلچر ہے. اسلام نہیں ہے. اسلام میں ہے لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم میں ہے کہ انسان کو سوائے سعی و کوشش و محنت کی اس کی تقدیر میں اور کچھ نہیں لکھا. یعنی یہی لکھا ہے کہ وہ جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو اس کا ثمر ملے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس انداز سے ہم اپنی ٹائم ٹیبل خود بنائیں. ابھی سے ہم اپنی فکر کو اچھی رکھیں، اچھا سوچیں گے، خدمت کریں گے تو اگلا لمحہ بہتر بنے گا. ہمارا ایک لمحہ دوسرے لمحے کی تقدیر بنا رہا ہوتا ہے. تو آپ نے خود کہنا بار الہ شب قدر میں رزق بانٹا جاتا ہے نا، تقسیم ہوتا ہے. مجھے رزق مادی بھی چاہیے، رزق معنوی اور روحانی بھی چاہیے. مجھے حج چاہیے، مجھے چاہیے میں بہترین اطاعت کروں، معصیت میں نہ گزاروں. مجھے علم چاہیے، نور چاہیے، مجھے جو زیارات چاہیے، جو بھی چاہیے، اچھا ایک ساتھی ہم سفر چاہیے، جو اچھے دوست چاہیے، مجھے غلط دوستوں سے بار الہ دور رکھ. یہ ساری تقدیریں ہم خود بنائیں اپنی اور اسی کے مطابق جو ہے اللہ سے مانگیں اور اس انداز سے جو ہے انشاءاللہ ہم اپنا سارا سال گزاریں انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. نظم و ضبط کی یقیناً ہمارے اندر بہت کمی ہے اور ضرورت بھی ہے ہمیں، کیونکہ کہا جاتا ہے ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ when you plan nothing you plan to fail، کہ پلاننگ جو ہے وہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اور ائمہ معصومین کی ذات سے بھی ہمیں یہ چیز سبق ملتا ہے کہ وہ پلاننگ سے کام لیتے تھے. اور یقیناً اگر آپ نظم و ضبط سے کا خیال نہ رکھیں اور نظم و ضبط کو فالو نہ کریں تو جتنا بھی آپ پلان کر لیں آپ کے دن کا بیشتر حصہ ضائع ہو جاتا ہے. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو شب قدر میں ہمیں یقیناً خداوند عالم سے مانگنی چاہیے. جی آپ لوگوں کا اور کوئی سوال ہو تو پلیز. جی خانم، میرا یہ سوال ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی یہ رات جو ہے وہ اپنی سب سے چھوٹی دختر بی بی کلثوم کے گھر گزاری، اس کی کیا وجہ ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ 40ویں ہجری کا ماہ مبارک رمضان امام علی علیہ السلام کی زندگی کا یہ آخری ماہ مبارک رمضان تھا، اور آپ نے اس مہینے کو بہت مختلف انداز سے گزارا اور بہت بے چینی سے آپ انتظار کر رہے تھے اپنی شہادت کا. اس کے متعلق مثلا لکھا ہوا ہے کہ آپ باری باری
افطار کے لیے اپنی اولاد کے گھر تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ آپ کو یہ سارے حق و حقوق ادا کرنے تھے اور ہر ایک کے ساتھ صحیح انداز سے وقت گزارنا تھا۔ روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بہت کم غذا تناول فرماتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام صرف اور صرف 3 لقمے کھانے کے کھاتے، اور جب آپ کی یہ حالت دیکھ کر امامین حسنین علیہم السلام، زینبین علیہم السلام جو ہے وہ یہ سوال فرماتی، اور وہ اولاد پوچھتے تھے کہ اے بابا جان یا امیر المؤمنین آپ کیوں اتنا کم کھا رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے رب سے خالی پیٹ ملنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری بھی یہ دعائیں ہونی چاہیے کہ شکم پوری زندگی کھانا کھانے کے لیے اور صرف لذت لسانی اور بطنی اور شکمی کے لیے یہ حیوانی زندگی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم نہیں ہمارا آخری وقت کب آئے، کس حالت میں ہم اپنے رب سے ملیں گے۔ ہماری بھی یہ دعا ہو کہ بار الہ عالم سجدہ میں، عالم عبادت میں، عالم صوم میں، صلاۃ میں، اور پیٹ خالی اپنے رب ذوالجلال سے ملے پاکی اور طہارت کے ساتھ۔ یہ ہر لمحہ اس کو یاد رکھنا، یہ کتنی خوبصورت انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اگر ٹائم ہو تو، یہ 48 آورز ضربت سے شہادت تک کے اتنے خوبصورت لمحات ہیں، اتنے بابرکت لمحات ہیں جو مولا شاہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہمیں دے رکھے۔ تیسری بات یوں لکھا کہ آپ انتظار فرماتے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور بار بار کہتے کہ ہاں میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح خبر دی ہے، میرا وقت، میرے وعدے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس انداز سے آپ اشارے دیتے تھے اور سب پریشان ہوتے تھے اصحاب اولاد کہ یہ کون سا وقت ہے جس کا اتنا انتظار کر رہے۔ یا ایک مرتبہ آپ نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ آج کون سی تاریخ ہے رمضان المبارک کی، تو بتایا آج 13ویں، تو کہا ہاں ابھی کچھ دن ہے، وہ وقت قریب ہے۔ آپ انتظار فرماتے تھے اور کہتے تھے انشاءاللہ جلد میرے محاسن میرے خون سے رنگین ہوں گے۔ اور پھر یہی باری باری آپ کا افطار کرنا جو ہے وہ سب سے آپ کی، جیسے آپ نے بتایا چھوٹی بیٹی، وہ بھی بیٹی، ایک بیٹی کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اپنے باپ کو اس کی زندگی کے آخری دنوں میں اس انداز سے ہمراہی کر سکے، وہ بھی امیر المؤمنین جیسا باپ۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے جو کلثوم کے نصیب میں تھی، اور جو آپ نے تقسیم بندی کر رکھی تھی کہ شہر کوفہ میں آپ اپنی اولاد کے گھر جاتے تھے، شب ضربت جو ہے وہ آپ نے جناب کلثوم کے گھر میں گزارا، اور اس انداز سے آپ نے یہ ایام ضربت کے آپ کے زندگی کے جو میں نے بتایا 48 آورز ہے اس کا آغاز ہوا۔ بہت شکریہ خانم پروگرام میں تشریف لانے کا۔ جزاکم اللہ۔ آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو شب قدر کے حوالے سے معلومات حاصل کی اسے ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں اور اس رات کو بہترین طریقے سے گزاریں۔ آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کو پا سکیں اور اس رات کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں جس طرح کے خداوند عالم اور اس کے ائمہ معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی سیرت پر خداوند عالم ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں نہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ان کی ذات کو ہم سے خوشنود کرے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں اختتام میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر مزید ڈسکشن کرنے کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اپنے میزبان میمون عبدول کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم تكريم النفس بتقواها أرضى مولاه بما التزم تكريم النفس بتقواها